السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمین شریفین کے براہ راست نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے پروگرام پیش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توحید اور اس کی قسمیں۔ آئیے سب سے پہلے توحید کی تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ توحید کا لغوی معنی واحد ماننا یا کسی کو ایک مان کر اس کی یکتائی کا اعتراف کرنا ہے۔ اصطلاح میں اللہ کو اس کی ذات، صفات، عبادت اور اختیارات میں یکتا ماننے کا نام توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کہو وہی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ توحید کی کئی قسمیں ہیں۔ علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں بنیادی طور پہ اس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہے۔ توحید ربوبیت، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، مالک اور اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ رازق ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، یعنی تمام کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی رساں ہے، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کا فرمان ہے وہو یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے جس پہ توجہ دینی ضروری ہے کہ توحید ربوبیت کو کفار مکہ بھی مانتے تھے، مگر صرف اس کا ماننا کافی نہیں بلکہ توحید الوہیت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اور توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور ہر قسم کی عبادت صرف اسی کے لیے مخصوص ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں، احادیث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور اسی لیے اس سلسلے میں شرک پہ باضابطہ وعید بھی آئی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت اللہ فرماتا ہے بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے جس پہ توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے کہ اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، فرشتے یا کسی مخلوق کی عبادت کرنا شرک ہے۔ سجدہ، دعا، نظر و نیاز، استعانت، مدد طلب کرنا، استعاذہ، یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ ان معاملات میں کسی کو بھی اللہ کا ہمسر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور تیسری اسماء و صفات کی توحید، یعنی توحید الاسماء والصفات، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات اسی کے لیے خاص ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے نام اور صفات قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں مخلوقوں کے مشابہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا حقیقی علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور ان میں تعویل کرنے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارا یہ مقام بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، پس تم اسے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشابہت کی باضابطہ نفی کرتا ہے کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا سمجھنا ہی تشبیہ ہے جو غلط ہے۔ اس اہم نقطے کو ذہن میں ضرور رکھیے۔ اللہ کی صفات کا انکار کرنا تعطیل کہلاتا ہے جو گمراہی ہے۔
ہمیں صرف وہی ماننا ہے اس معاملے میں جو قرآن و حدیث میں آیا ہے. ہمیں نہ تو کوئی تحریف کرنی ہے، نہ تعطیل کرنی ہے، نہ تکییف سے کام لینا ہے، اور نہ تشبیہ دینی ہے. توحید اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کی بنیادی طور پہ یہ تینوں قسمیں ہوئیں، یعنی توحید الربوبیہ، اللہ ہی خالق مالک رازق اور مختار کل ہے. توحید الالوہیہ یعنی صرف عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام اور صفات اس کے لیے خاص ہیں، ان میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اگر کوئی شخص حقیقی کامیابی چاہتا ہے تو اسے شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے خالص توحید پہ قائم رہنا ہوگا. اللہ ہمیں خالص توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اسی بنیادی دعوت کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیا کہ وہ جائیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تمام انبیاء کرام کی دعوت کی بنیاد یہی تھی کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی قابل نہیں کہ اس کی عبادت ہو سکے. جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم آگاہ رہ سکیں. شرک کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی تو شراکت اور کسی کو کسی چیز میں شریک کرنا ہے، لیکن اصطلاح میں شرک سے مراد اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت، صفات یا اختیارات یا حقوق میں شریک کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی شناعت بیان فرماتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کر دی ہے، کلیئر وارننگ دے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے انسانوں کو خبردار ہو جانا چاہیے. شرک کی قسمیں بنیادی طور پہ دو ہیں. شرک اکبر یعنی بڑا شرک، یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. شرک اکبر کی مزید چند قسمیں یہ ہو سکتی ہیں، جیسے شرک فی العبادہ یعنی عبادت میں شرک کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا جو کہ عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، قبروں، درختوں، پتھروں یا کسی شخصیت سے دعا مانگنا، کسی ولی، نبی یا فرشتے سے مدد طلب کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک فی الاسماء والصفات، اسماء و صفات میں شرک، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے اللہ کی کسی خاص صفت کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا، جیسے علم غیب، رزق دینا، تقدیر کا مالک ہونا. اللہ کی صفات کو کسی مخلوق کے ساتھ ملانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے. شرک فی الحاکمیہ، حاکمیت میں شرک، اللہ کے حکام کے بجائے کسی اور کے قوانین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین پہ اولیت دی جائے. اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اسی کا حکم چلے گا. شرک فی المحبہ، محبت میں شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی محبت کرنا جیسی صرف اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. شرک اصغر، چھوٹا شرک، یہ بڑا شرک تھا جو ابھی ذکر ہوا، اس کی کچھ مثالیں بیان کی گئیں. اب چھوٹا شرک ایسا شرک ہے جو انسان کو اسلام سے تو خارج نہیں کرتا لیکن اس کے اعمال ضائع کر دیتا ہے اور اسے جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے. جیسے ریاکاری، دکھلاوا، نیک عمل اس لیے کرنا تاکہ لوگ تعریف کریں، دکھاوے کے لیے عبادت کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الریا.
مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ چھوٹا شرک یعنی ریا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا دکھلاوا۔ اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک اصغر میں آتا ہے۔ اللہ کی بجائے نبی، ماں باپ یا کسی ولی کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ اسی طرح تعویذ، گنڈے اور جھاڑ پھونک پر یقین رکھنا، تعویذ، گنڈے یا جادو میں تاثیر ماننا بھی شرک اصغر میں آتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بطور خود یہ چیزیں آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہیں یا پہنچاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور ان چیزوں کو ماننے کا، تعویذ لٹکانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کا جو بھروسہ کامل اللہ پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ان چیزوں سے جب منع کیا گیا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ ان سے رک جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ شرک اصغر کی چند مثالیں ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں بھی شرک اصغر میں داخل ہیں۔ ان سے انسان کا مقام گھٹتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، اور یہی چیزیں کبھی کبھی انسان کو شرک اکبر کی طرف بھی لے کر کے چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اسلاف یاد دلاتے رہتے تھے کہ انسان کو چھوٹے گناہوں کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ شرک اصغر بظاہر شرک اصغر نظر آتا ہے، لیکن یہ اصغر نہیں ہے، یہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم گفتگو توحید کی اہمیت و فضیلت پہ کر رہے ہیں اور شرک کی شناعت اور اس کی خطرناکی بیان فرما رہے ہیں۔ توحید یہ ہے کہ یہی بنیاد ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت کی۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے دراصل یہی شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم جب بھی عبادت کریں گے تو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور یہ اعلان ہے دراصل ایک مسلمان کا، یہ اس کی شناخت ہے۔ ایک مسلمان اس توحید کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بنیادی طور پہ یہی دعوت عظمیٰ دے کر بھیجا۔ یہی عظیم ترین دعوت ہے، یہی عظیم ترین اس کائنات کی حقیقت ہے کہ اس کائنات کا مالک، خالق، رازق سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندہ جب توحید کی دولت لے کر کے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بقیہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے جنت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے یا تمہیں جلا بھی دیا جائے تو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ بڑے بڑے گناہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا گناہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ان تجعل للہ ندا وقد خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہاں جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا، اس پیدا کرنے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے؟ کیا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد دیتا ہے پیدا کرنے کے معاملے میں؟ کائنات چلانے کے معاملے میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، کیا اس معاملے میں اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ انسانوں کو نوازنے کے معاملے میں اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام معاملات میں کسی کی ضرورت نہیں اور یقینی طور پہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو سوال قائم ہوتا ہے کہ پھر ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کی غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟
خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو معبود بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہوگا، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اور یہی وہ شہادت ہے جو ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب ہم الوداع لیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر وقت مقررہ پر آپ کے سامنے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔